غیر قانونی افغان باشندوں کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے شواہد موجود، باعزت واپسی کے لیے منظم طریقے سے اقدامات کیے، انسانی بنیادوں پر انخلاء کی ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی، افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں، کئی بار تشویش کا اظہار کر چکے۔ DGI/SPR کا غیر ملکی میڈیا پر انٹرویو، کہا بھارتی ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں، ثبوت اقوام عالم کے سامنے متعدد مرتبہ پیش کر چکے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے میں خفیہ شرائط نہیں، ممکنہ طور پر دوسرے خلیجی ممالک ایسا معاہدہ کرنا چاہیں گے، کسی اور ملک نے چاہا تو انہیں بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ پاک سعودیہ تاریخی معاہدے کے بعد وزیر اعظم کی لندن آمد، لیگی رہنما نے استقبال کیا۔ شہباز شریف 2 دن برطانیہ میں قیام کریں گے، اوورسیز کمیونٹی اور تاجروں سے ملاقات کریں گے، اتوار کو امریکہ روانہ ہوں گے۔ نیو یارک میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے، 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، فلسطین سربراہی کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصر کے وزیر خارجہ کا فون، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر مبارکباد، دونوں رہنماؤں کا عالمی فورمز پر باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا ارادہ، دونوں وزرائے خارجہ کا علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن، استحکام اور معاشی ضرورت پر زور۔ سندھ میں سیلاب سے بڑی تباہی کا خدشہ ٹل گیا، گڈو اور سکھر براد میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی، اونچے درجے کا سیلاب درمیانی درجے کا رہ گیا، پانی جاتے جاتے کئی بستیاں ڈبو گیا، کشمور میں درجنوں دیہات زیریاب، کنیارو اور قاضی احمد میں بند ٹوٹ گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ سطح پر پہلے سیشن کا اختتام، مارکیٹ نے تاریخ کی نئی بلند ترین سطح کو چھو لیا، 100 انڈیکس 583 پوائنٹ سے بڑھ کر 1,85,736 پوائنٹس کی سطح پر بلند۔ غزہ سٹی سے ہزاروں افراد کی بے دخلی کا ناپاک منصوبہ، اسرائیلی فوج کے 2 اطراف سے شہر کے مرکز کی طرف پیش قدمی، ٹینکوں اور پیدل دوستوں کو فضائی مدد بھی حاصل۔ 7 فوج کے مطابق حماس پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہ سب ضروری ہے، فوج کے حملوں میں شدت آ گئی ہے، سکول اور پناہ گزین کیمپوں پر بارود کی برسات، 24 گھنٹے میں 79 شہادتیں، حماس کی جنگی مزاحمت پر 6 اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، متعدد زخمی۔